السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج میں نہ تو یوٹیوب کے بارے میں انفارمیشن دینے آیا ہوں اور نہ ہی کسی ایپ کے بارے میں۔ آج کی میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مزدور ہیں، جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، کسی شاپ پر، کسی دکان پر کام کرتے ہیں، اور اس وقت حالات کی وجہ سے جو بنے ہوئے ہیں، ہر طرف سیلاب کی وجہ سے کاروبار کا مسئلہ، دکانوں کا مسئلہ، دکانیں بند ہو چکی، کاروبار بند ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے ان مزدوروں کے بارے میں، ان کے حق میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور ان فیکٹری کے مالکان اور دکان کے مالکان کا جو ہے نا، ان کا ضمیر، اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اللہ پاک آپ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے تو میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں نا، ہر طرف پریشانی، ہر طرف کاروبار کا مسئلہ، دکانیں بند، فیکٹریاں بند، ہر بندہ پریشان ہے۔ اب جو فیکٹری والے یا جو دکانوں والے ہیں، انہوں نے اپنی لیبر کو کیا کہا، اپنے جو ان کے پاس ورکرز کام کرتے ہیں، ان مزدوروں کو کیا کہا، جی آپ 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 1 منتھ کے لیے اپنے گھر میں آرام کرو، گزارا کرو، مال نہیں جا رہا، مال بکے گا، مال نکلے گا تو پھر میں تمہیں دوبارہ بلا لوں گا۔ اب دیکھیں کہ جو بندہ آپ کے پاس کام کر رہا ہے، 1 سال، 2 سال، 3 سال سے، 4 سال سے آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، آپ کے پاس وہ محنت کر رہا ہے، اس وقت آپ اس کو کہتے ہو کہ 10 دن، 15 دن، 20 دن کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس مزدور کے ذریعے آپ نے سال، 2 سال، 3 سال میں پیسے کمائے، لاکھوں کمائے، آج اس وقت مشکل کے وقت آپ اس کو تنہا چھوڑ رہے ہو۔ آپ کا کام بند ہے، آپ کا مال نہیں بکتا، آپ کی فیکٹری بند ہے، آپ کی دکان بند ہے، یا آپ کی دکان کا مال نہیں بکتا، اس وقت آپ اس کو کہتے ہو کہ جاؤ 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، یا 1 منتھ کے لیے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ وہ کہاں سے گزارا کرے گا؟ جو ایک دن کا 1200 کماتا ہے، وہ بندہ کیسے گزارا کرے گا؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں۔ آپ اس کو اس وقت تنہا چھوڑتے ہو، حالانکہ اس وقت اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، وہ دے گا، لیکن اس وقت آپ اس کو تنہا چھوڑ کر غلط کر رہے ہو۔ 15 دن بعد واپس آئے، 20 دن بعد، یا 1 منتھ بعد، یا 2 منتھ بعد آپ کے پاس واپس آئے، 2 منتھ وہ گزارا کیسے کرے گا؟ کیا کھانا پینا بند کر دے گا؟ نہیں، کھانا نہیں بند ہوتا۔ کیا بجلی کے بل نہیں آئیں گے؟ گیس کا بل نہیں آئے گا؟ کیا حکومت کیا بل معاف کر دے گی؟ کیا وہ بل بھیجنا بند کر دے گی؟ یا پیٹ جو ہے، یہ بھوک یہ لگانا بند کر دے گا؟ کھانا مانگنا بند کر دے گا؟ نہیں۔ جس بندے کو پیٹ لگا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اور جس گھر میں میٹر لگا نا، ان کو بل کرنا پڑتا ہے، ہر حال میں کرنا پڑتا ہے۔ 1 سے 2 منتھ بل نہ دے، تیسرے منتھ میٹر کاٹنے آ جاتے ہیں۔ کیا کرے گا مزدور؟ یار تھوڑا سا سوچو کہ جس مزدور کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے، اس کی محنت، اس کے خون پسینہ بہانے کی وجہ سے تم نے لاکھوں روپے اپنے بینک میں جمع کر لیے، آج اس وقت اس کو تمہاری ضرورت ہے، اپنے بینک میں سے 2 منتھ کیا اس کو گھر کا راشن نہیں ڈال کے دے سکتے؟ 2 منتھ، 2 مہینے آپ اپنے پاس سے، اپنے بینک میں سے کیا اپنے مزدور کو 2 منتھ کا راشن نہیں دے سکتے؟ کتنے کا بنے گا؟ 50,000 کا، 60,000 کا؟ اگر تم نے ایک مزدور سے 2-4 لاکھ کمایا، اس میں سے 1 لاکھ اس کو اگر دے بھی دو گے یہ سوچ کر کہ میں نے نہیں کمایا، تو کیا فرق پڑے گا؟ تمہیں تو اور بھی مل جائیں گا، پھر مل جائیں گے دوبارہ، جب فیکٹری چلے گی، دکان چلے گی، کام چلے گا، پھر مل جائیں گے۔ لیکن وہ مزدور جس کے سر پہ، اب دیکھو، اگر 1 منتھ ایک بندہ گھر میں بیٹھ جائے تو وہ گھر میں رہ کر خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 30,000 40,000 کا اگر وہ مقروض ہو جائے، دکانوں پر جو ہے دینا پڑے بل، وہ کہاں سے دے گا؟ دکاندار جو ہے وہ پیسے مانگیں گے، کدھر سے لا کے دے گا؟ کیا کام چلنے کے بعد کیا تم اس کو ڈبل دیہڑی دینا شروع کر دو گے؟ نہیں، وہی ہوگا 1 دن کا 1,000 1,200 1,500 بس، جس سے صرف گزارا ہوتا ہے۔ جتنے کھانے والے ہوں، اتنے کمانے والے ہوں، پھر گزارا ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، خدا کے لیے اپنے ورکرز، اپنے مزدوروں کا خیال کریں۔ اس وقت ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، وہ دے گا، لیکن اللہ کی رحمت کے بعد آپ کی ضرورت ہے۔
अपने मज़दूरों को तनहा मत छोड़ें। खुदा के लिए थोड़ी सी फ़िक्र करें। अगर आपकी वजह से अगर किसी मज़दूर के घर का चूल्हा बंद हो गया, अगर कोई भूखा सो गया, भूख की वजह से बिलक बिलक कर मर गया, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कहते हो कि हम क्या करें, हमारी फैक्ट्री बंद है, हमारा काम नहीं चलता, तो इस वक्त आपको उसको कहते हैं कि छुट्टी करें, 15-20 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ छुट्टी करें। तो जब 2 मंथ बाद, 2 माह बाद काम चलेगा तो आप उसको कहेंगे भाई अब आ जाओ। क्यों? अब काम चल पड़ा, अब क्या ज़रूरत पड़ गई जी? अब हमें माल की ज़रूरत है, हमें काम की ज़रूरत है, अब हमें मज़दूर की ज़रूरत है, वो आए। इसका मतलब कि आपने मज़दूर को अपने पास उस वक्त तक रखा जब तक आपको मतलब था। बस जब आपका मतलब पूरा हो गया और मुश्किल वक्त आ गया, आपने मज़दूर को छोड़ दिया। नहीं भाई, गलत करोगे। अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत करोगे। खुदा के लिए अल्लाह को जवाब देना है। थोड़ा सा सोचो, यहाँ से सोचो, दिल से सोचो, यहाँ से सोचो, लेकिन थोड़ा सा सोचो, अपने मज़दूर का ख्याल करो। अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत, लेकिन अपने मज़दूरों का साथ मत छोड़ो। अगर अपने पास में से 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार अगर देना पड़ भी जाए एक मज़दूर को, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह तुझे इसका डबल अजर देगा, बल्कि इससे 10 गुना बढ़ाकर वापस करेगा। लेकिन नहीं, इस वक्त मज़दूर को अकेला मत छोड़ो, खुदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।